العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات مناسبت سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے سورہ کوثر، میں نے اپنی گفتگو کے لیے اسے عنوان قرار دیا ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی یہ اتنی مشہور سورت ہے کہ جس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا، کوثر عنایت کیا، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کو دشمن ہے جو بے نسلہ ہے، جس کی نسل چڑھنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 4 سوریں ایسی ہیں جس کا آغاز انا سے ہوا ہے۔ انا، یہاں پر لفظ انا جو ہے وہ یعنی الف کے ساتھ ہے، انا ہم نے، جبکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرے، لیکن اس نے یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، انا ہم نے۔ ہم توحید کے معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ جب ہم اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو تہذیب کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اپنے برابر والے سے آپ سے بات کرتے ہیں، اور جب خدا سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو کہیں دوئیت کا شائبہ نہ آنے پائے، اس لیے ہم تہذیب کے دائرے سے نکلنا پسند کرتے ہیں لیکن توحید کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن کی 4 سوریں ایسی ہیں جو لفظ انا سے یعنی شروع ہوتی ہیں، جس میں خدا اپنے آپ کو انا کے ذریعے سے پہچانوا رہا ہے۔ ہم نے، ہم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ زبان کی نزاکت ہے، میں نے اور ہم نے میں فرق ہے۔ میں نے یعنی ہم اپنے آپ کو تنہا کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ جمع کا صیغہ تقریباً ہوتا ہے۔ ہم نے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ انا کا مطلب یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ خدا جب کوثر دے رہا ہے تو اپنے احترام میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے لیے میں اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ ہم نے عطا کیا،
ہم نے عطا کیا. یہ اپنی عظمت اور اپنی جلالت کو بیان کر رہا ہے. چنانچہ سورہ نوح جو جناب نوح پیغمبر کے نام سے ہے، جنہوں نے سب سے پہلے صاحب شریعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا، سورہ نوح کا جب آغاز ہوتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. یعنی یہ کام بھی اتنا اہم تھا کہ خدا اپنی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، ہم نے بھیجا. اسی طریقے سے جب قرآن کو نازل کیا تو عظمت کا اعلان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا شب قدر میں نازل کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نازل کرنے والے ہیں، ذرا تم مٹا کے تو دکھاؤ. ہم بھیجنے والے ہیں، ذرا تم ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا ہے. کوثر دینا ہمارا کام ہے. تم آگے بڑھو، مظالم کر سکتے ہو لیکن ان کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ کوثر ہم نے دیا. صلوات پڑھے محمد. یہ بہت مختصر صورت ہے لیکن اس کی شان نزول بہت اہم ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہاں اولاد نرینہ 2-3 ہوئی، لیکن قضاء الہی سے وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی. تو دشمن خوش تھا کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا ان کا دین، ان کا مشن جو ہے وہ آگے چلنے والا نہیں ہے. لہذا وہ خوشیاں منا رہے تھے. لیکن خداوند عالم نے ایک بیٹی فاطمہ عطا کی اور کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس کو بیٹی نہ سمجھنا، یہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے، ہم نے عطا کیا ہے. یعنی عام بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم نے عطا کیا ہے کوثر. علماء نے کوثر کی تفسیر میں بہت اختلاف کیا ہے. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر کا مطلب خیر کثیر، بہت زیادہ نیکیاں، بہت زیادہ خوبیاں، بہت زیادہ خیرات، جو بھی مطلب رکھ لیجئے. لیکن آیت کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ہمارا شان نزول کیا ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے پیغمبر، یہ تم کو ابتر کہہ رہے ہیں. تم ابتر نہیں ہو بلکہ تمہارے دشمن ابتر ہیں، جن کے 10 بیٹے ہیں. ان کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن تمہارا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا. صلوات پڑھیں. آپ ابو بکر جلال الدین سیوطی کی تفسیر دیکھیں، در منصور. انہوں نے در منصور میں بھی اور دیگر علماء اہل سنت نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مادیت کے پردے آنکھوں کے اوپر آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ پڑے ہوئے تھے. آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، کم سے کم بیٹی کو زندہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے. کم سے کم بیٹی کو زندہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے. آج ہماری بیٹیاں جو ہے پڑھ لکھ کر کے ہمارے بیٹوں سے آگے بڑھ رہی ہیں تعلیم کے میدان میں، بلکہ ترقی کے تمام منازل میں وہ شانہ بشانہ ہے لڑکوں کے. یعنی یہ ثابت کر رہی ہیں کہ بیٹیاں کسی بھی معاملے میں بیٹوں سے کمتر نہیں ہیں. آج کے زمانے میں پھر بھی بیٹی برداشت نہیں ہوتی ہے. پتہ چل جائے کہ 3ری یا 4تھی بیٹی ہونے والی ہے، پورے خاندان میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، مذہبی گھرانے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا ارے بھائی یہ رحمت ہے تو طنز کے تیر دکھائی دیتے ہیں، کیا ساری رحمت ہمارے گھر میں آئے گی؟ یہ مذہبی گھرانے کا انداز ہے. تو جس زمانے میں ہماری ترقی ہو چکی ہے، ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق دے چکے ہیں، تب یہ عالم ہے. تو جب بیٹیاں دفن کی جا رہی تھی اس زمانے میں فاطمہ کا پیدا ہونا اور فاطمہ کا باقی رہنا یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صلوات پڑھیں. بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جانا بہادری کی علامت ہوتا تھا.
اگر کوئی اپنی بیٹی کو دفن کر دے تو وہ بہادر مانا جاتا تھا، بلکہ اس کو رینک ملتا تھا کہ بھائی اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو دفن کیا ہے، فلاں آدمی جو ہے اس نے 9 کو دفن کیا، فلاں نے 10 کو، یعنی جتنا بیٹیاں زیادہ ہوتی جاتی تھی اس کے بہادری کا رینک بڑھتا جاتا تھا۔ تو جس زمانے میں بیٹیاں دفن کر دینا یہ بہادری کی علامت تھی، اس زمانے میں نہ صرف صدیقہ طاہرہ کو پیغمبر اسلام نے مقام و عظمت عنایت کیا، بلکہ ساری دنیا کے برخلاف اور سارے ادیان کے برخلاف بیٹی کو باقی رکھنا ہی نہیں بلکہ بیٹی کی تعظیم کو اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ساری دنیا آنے والی ترقی یافتہ دنیا بیٹی کو تو برداشت کر لے گی لیکن بیٹی کی تعظیم نہیں کرے گی۔ آؤ میں دکھاتا ہوں کہ کردار پیغمبر میں بیٹی کی عظمت کیا ہے اور فاطمہ کی مرتبت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ کہتا ہے کہ رسول اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ باپ بیٹی سے محبت کر سکتا ہے، بیٹی کا احترام کر سکتا ہے، بیٹی سے پیار کر سکتا ہے، بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن بیٹی کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اسلام نے فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر کے بتائے یہ بیٹی نہیں ہے، یہ فاطمہ ہے، اس کو پہچان لو۔ بیٹی سمجھنا اور ہے، فاطمہ کو سمجھنا اور ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لیکن یہ فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہے، خدیجہ کی بیٹی ہے۔ خدیجہ جن کی اتنی عظمت تھی پیغمبر کی نگاہ میں کہ وفات کے بعد بھی خدیجہ کو مسلسل یاد کرتے تھے۔ ایک جوان بیوی نے پریشان ہو کر کے کہا کہ جوان ہوتے ہوئے آپ بوڑھی کو یاد کر رہے ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک بار تو پیغمبر فرماتے ہیں میں بیوی کو یاد نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ بیویاں تو ہزاروں مل جائیں گی لیکن خدیجہ ملنے والی نہیں ہے، میں خدیجہ کو یاد کر رہا ہوں۔ ایسی اثار والی خاتون، ایسی برکت والی خاتون جس نے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھ کو پتھر برسا رہے تھے، اس وقت مجھے صاحب اولاد بنایا جب لوگ ابتر کا ستانہ دے رہے تھے۔ صلوات پڑھیں۔ بیٹی نہیں ہے، اگر فاطمہ بیٹی ہوتی تو آج ہر مسلمان کے لیے جیسے ساری چیزیں سننا تھا، سرما لگانا سننا تھا، پائجامہ اونچا کرنا سننا تھا، داڑھی بڑھانا سننا تھا اور نہ جانے کیا کیا سننا تھا، مسواک لیے سنت کے اوپر عمل کر رہا، پھر بیٹی کی تعظیم کرنا بھی سنت ہوتا نہیں۔ بیٹی کی تعظیم نہیں سنت ہے، یہ بیٹی کی تعظیم نہیں ہو رہی بلکہ فاطمہ کی تعظیم ہو رہی ہے، یعنی آنے والی نسلوں دیکھو یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے کی تعظیم میں کر رہا ہوں، سارے انبیاء میرے لیے اٹھتے ہیں اور میں خاتم النبیین ہو کر کے فاطمہ کے لیے اٹھتا ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا ہے، یعنی یہ چیلنج ہے قدرت کا، ہم نے کوثر دیا ہے، یعنی نسل کثیر دی ہے۔ نسل کثیر ایسی نسل کثیر کی جس میں برکت پائی جاتی ہے، برکت یعنی چاہے حوادث کا شکار ہو چاہے حالات کا شکار ہو لیکن یہ مٹنے والی نہیں ہے، لہذا جو آپ کو ابتر کہتے تھے وہ تو مٹ جائیں گے لیکن آپ کی نسل مٹنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں چلے جائیں، چھوٹی سے چھوٹی بستی میں چلے جائیں، کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو اولاد فاطمہ ملے گی، صرف ملے گی نہیں بلکہ پہچانی جائے گی کہ اولاد سیدہ بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اولاد کا باقی رہنا کافی نہیں ہے بلکہ اولاد کا ظاہر بظاہر ہونا بھی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر دیا ہے، اب تم ان کو قتل کر کے دیکھو، گانا تو بنا سکتے ہو خون کا، ان کو دیواروں میں چنوا سکتے لیکن نسل پیغمبر کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں۔ یہ سورہ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے دیا اب مٹا کے دکھاؤ، قتل کر سکتے مٹا نہیں سکتے ہو۔ آج پوری دنیا میں پیغمبر کے دشمنوں کا نام و نشان نہیں ہے، ان کے پاس بیٹے تھے،
لیکن ان بیٹوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. آج ان کا خاندان اپنے نام و نشان کے ساتھ باقی نہیں ہے، لیکن نسل فاطمہ ہر جگہ موجود ہے. اور صرف موجود نہیں بلکہ ظاہر بظاہر پتہ چلتی ہے کہ یہ نسل فاطمہ ہے، یہ نسل فاطمہ. یہ قدرت کا اعلان ہے کہ ہم نے کوثر دیا ہے، تم مارو گے، قتل کرو گے، ان کو جیل میں ڈالو گے، ان کو پریشان کرو گے، لیکن ان کو مٹا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے کوثر عنایت کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو جب اتنی اہم چیز دے رہے ہیں تو مفت نہیں دیں گے. آپ خدا کے لیے نماز پڑھیے. یہ کیسا حکم ہے؟ جب یہی پیغمبر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز پڑھیے لیکن کم پڑھیے، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے. آپ کے پیر سوجے ہوئے ہیں، آپ زحمت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیے. جہاں عبادت کے لیے کم کہا جا رہا ہے وہاں مطالبہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ دی ہے تو فاطمہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھنا ہوگی، وَانْحَرْ، اور تمہیں قربانی بھی دینا ہوگی. لہذا کہ فاطمہ جو ہے بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کوثر ہے، خیر کثیر ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ تعظیم کے لیے، بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جب بھی فاطمہ پیغمبر کی بات میں آتی تھی، جب بھی، یہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جو کالج میں ملاقات ہوتی ہو یا اسکول میں ملاقات ہوتی، نہیں، گھر میں ایک باپ بیٹی رہتے ہیں. جب بھی فاطمہ پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی، سامنا ہوتا تھا تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے قام الیہا. قام الیہا کا مطلب یہ کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے، فتقبلہا، ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے اور اس کے بعد لاتے تھے اجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ واحد یہ ذات ہے جو میری جگہ پہ بیٹھنے کے لائق ہے، یا یہ لائق ہے یا اس کی اولاد ہے. صلوات پڑھیں. اس کو بوسہ دیتی تھی اور اپنی جگہ لا کے بٹھاتی تھی. یہ باپ اور بیٹی نہیں ہے بلکہ بذات الرسول ہے. یہ کل اور جز کا معاملہ ہے، کل اور جز کا معاملہ ہے. اس لیے کہ اگر بیٹی ہوتی تو بیٹی سے محبت کی جاتی ہے، بیٹی کی تعظیم نہیں کی جاتی. پیغمبر کسی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، حتی مولا کائنات حضرت علی کے لیے بھی کبھی انہوں نے اٹھ کر کے تعظیم نہیں کی ہے. یہ بتا دیا کہ رسول کا کام تعظیم کرنا نہیں ہے، رسول کا کام اس کی تعظیم کرنا ہے جو ہمارے زمانے میں صاحب منصب ہو. اس لیے کہ علی صاحب منصب ہوں گے لیکن میرے بعد، لیکن فاطمہ صاحب منصب ہے میری حیات میں، میری زندگی میں. لہذا جب بھی فاطمہ آتی تھی تو رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. صلوات پڑھ محمد. فاطمہ بیٹی نہیں ہے بلکہ جز رسالت ہے، بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا کیا مطلب؟ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں میرے دل کا ٹکڑا یا میرے جگر کا ٹکڑا، یہ فاطمہ کی عظمت کو گھٹا دیتے ہیں. دل کا ٹکڑا تو سبھی کا ہوتا ہے، ہر ایک کی اولاد اس کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، ہر ایک کی بیٹی، ہر ایک کا بیٹا اس کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پیغمبر فرماتے ہیں بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. پہلے مجھے پہچانو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ کون ہے. ما محمد الا رسول، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی ان کو پہچاننا ہے تو رسالت کے ذریعے پہچاننا ہوگا. تو اگر محمد رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر محمد نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. اگر محمد جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں تو فاطمہ ان کا ٹکڑا ہے. لہذا جو صفتیں پیغمبر میں پائی جاتی ہیں وہی صفتیں جناب فاطمہ میں پائی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے جب تک فاطمہ دنیا میں نہیں آ گئی تب تک بعثت کا کاروبار شروع نہیں ہوا، بعثت کا کام شروع نہیں ہوا. انتظار تھا کہ وہ رول ماڈل آ جائے
کہ جس کے ذریعے سے خواتین میں تبلیغ کا معیار مکمل ہو جائے. لہذا جب فاطمہ آ گئی، اس لیے کہ خدیجہ نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن حجت نہیں بن سکتے، اس لیے کہ حجت وہی بنے گا جو معصوم ہوتا ہے. صلوات پڑھو. لہذا حجت کا انتظار تھا. جب صدیقہ طاہرہ آ گئی تو پیغمبر اسلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا. اس لیے کہ قدم قدم پہ جناب فاطمہ کی ضرورت پیش آتی رہی. ایسی فاطمہ کہ جو اپنے باپ کو مکمل کر رہی تھی. جب تک فاطمہ نہیں آئی تب تک رسول اللہ نے کار تبلیغ شروع نہیں کیا. گویا قرآن کی اس آیت کو سامنے مد نظر رکھا جا رہا، ان لم تفعل فما بلغت رسالۃ. اگر یہ انجام نہ دیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی اگر فاطمہ نہیں آئی تو گویا رسالت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. لہذا انتظار تھا. جب فاطمہ آ گئی تو اب ہر قدم کے اوپر فاطمہ رسول کے ساتھ ہے. شریکت رسول ہے، شریکت رسول ہے، شریکہ پیغمبر. ہر منزل کے اوپر، چاہے وہ کیسا کی منزل ہو، چاہے مباہرہ کی منزل ہو، ہر جگہ فاطمہ جو ہے وہ ساتھ. اس لیے کہ یہاں بیٹی ساتھ نہیں ہے بلکہ فاطمہ ساتھ ہے. فاطمہ حجت خدا، حجت خدا ہونے کے اعتبار سے ساتھ. یہ کوثر ہے جس کو خدا نے عطا کیا ہے اور اس کی منزلت بہت عظیم ہے. اس کو صدیقہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یہ صدیقہ ہے. لہذا اس کی جلالت، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سارے سچے ایک طرف اور صدیقہ طاہرہ ایک طرف. صدیق کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ پہ عمل کرنے والا. صدیق کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنے والا. ہم بھی اگر کوئی واقعہ دیکھیں، کوئی حادثہ دیکھیں اور بغیر کم و زیادتی کے، بغیر کم و بیشی کے ہم اسے بیان کر دیں تو ہم سچے ہیں. لیکن ہم بہرحال واقعے کے محتاج ہیں. ہوئے واقعے کو کم و بیشی کے بغیر بیان کر دینا یہ سچائی ہوتی ہے، یہ صداقت ہوتی ہے. لیکن دنیا کے سچے اور ہیں، قرآن کی یہ صدیقہ اور ہے. دنیا کے سچے واقعے کے محتاج ہیں لیکن یہ صدیقہ واقعے کے محتاج نہیں بلکہ جو کہتی جاتی ہے وہ ہوتا جاتا ہے. صلوات. تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہے. شہر کے وقت ایک مرتبہ دفتر باب ہوا. پوچھا کون؟ کہا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں. پیغمبر نے بعد میں بتایا کہ یہ درزی نہیں تھا بلکہ رضوان جنت تھا. لیکن چونکہ فاطمہ نے کہا تھا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں. عزیزو، جنت سے لباس آنا اور ہے لیکن فاطمہ کی بات کا حرف بحرف صحیح ہونا یہ قدرت کا اعلان بتا رہا کہ فاطمہ صدیقہ قرآن ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ میں عام لوگوں کے لیے تو رضوان ہوں لیکن میں حسن اور حسین کے لیے درزی سے زیادہ نہیں ہوں. اگر یہ آنے والا دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا میں رضوان جنت سے کپڑے لے کے آیا ہوں تو شاید فضیلت میں اضافہ ہو جاتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب عہدے دار اپنے سے کمتر کے سامنے جاتا ہے تو اپنے عہدے کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اپنے سے بڑے کے سامنے جاتا ہے تو اپنے عہدے کا اظہار نہیں کرتا. اگر جنت کی رعایا کے سامنے جاتا تو کہتا میں رضوان جنت ہوں، لیکن جب جنت کے جوانوں کے سردار کے گھر جا رہا ہے تو اب یہ درزی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھیں. یہ کہ میں درزی ہوں، درزی بننا پڑے گا نا ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ خدا نے جنت کو خیاط خانہ بنایا. کم سے کم ایک دو جوڑے تو خیاط نے سیے ہوں گے تب جا کے خیاط کا لفظ صادق آئے گا. ورنہ
سیکھنے والے کو کاریگر نہیں کہا جاتا ہے، سیکھنے والے کو خیاط نہیں کہا جاتا ہے، اسے شاگرد کہا جاتا ہے۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ کہ دو چار جوڑے بنائے تھے، رضوان نے سیے تھے، اس لیے کہ فاطمہ نے اپنی زبان سے خیاط کا لفظ استعمال کیا، لہذا جنت خیاط خانہ بنے یہ ممکن ہے، رضوان خیاط بن جائے یہ ممکن ہے، لیکن فاطمہ کی باتوں کی تصدیق نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو میں جس کو پیغمبر مباہر میں اپنے ساتھ لے کے گئے جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے، جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے سچوں کو لے کے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے تاریخ کے سچوں کو اور قرآن کے سچوں کو علیحدہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امت کے بنائے ہوئے سچے اور ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے سچے اور ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، پیغمبر کے حجرے بھرے ہوئے تھے لیکن کسی کو نہ لیا، صرف فاطمہ کو لے کے گئے تاکہ یہ بتا دیں کہ تاریخ کے سچے اور ہیں، قرآن کے سچے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں کہ پیغمبر کی اور بھی بہت سی بیٹیاں تھیں، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ کا اکلوتی ہونا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، تنہا بیٹی ہونا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رشتوں سے وہ بڑا بنتا ہے جس میں خود فضیلت نہیں ہوتی، وہ رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، رشتے وہاں ڈھونڈے جاتے ہیں جہاں ذات میں فضیلت نہیں پائی جاتی، لیکن جو فاطمہ خود فاطمہ ہو وہ رشتوں کی بنیاد میں فضیلت والی نہیں ہے، بلکہ خود صاحب عظمت ہے، خود صاحب مرتبت ہے۔ مولا کائنات تھے اور بھی بھائی تھے، علی اکلوتے نہیں تھے، تو ان کے اور بھی بھائی ہونے کی وجہ سے علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو جب علی کی فضیلت میں بھائیوں کی وجہ سے کمی نہیں آئی تو فاطمہ کی فضیلت بہنوں کی وجہ سے کیسے کم ہو سکتی تھی؟ چاہے 4 ہو چاہے 5 ہو چاہے 10 ہو، ہماری طرف سے کنجوسی پر لعنت۔ آپ بڑھاتے جائیے جتنی چاہے، رسول کے بیٹیاں فراہم کر دیجئے، لیکن بیٹی ہونا اور ہے، کوثر ہونا اور ہے۔ کوثر صرف فاطمہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جو نسل رسول پھیلی ہوئی ہے، اب پوچھئے کس کی اولاد ہے، کس کی اولاد ہے، یہی پتہ چلے گا کہ بیٹیاں کتنی بھی رہی ہوں لیکن نسل رسول انہا شانہ کا ہو رفتر جو کہا گیا، تمہارا دشمن جو رفتر ہے انہا آقائنہ کر کوثر خیر کثیر کا مطلب ہے نسل فاطمہ، نسل فاطمہ کوثر ہے، لہذا بیٹی ہونا اور ہے، کوثر ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن کی شہادت کی تاریخ ہے، اسی کوثر قرآن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ فاطمہ کا انتقال نہیں ہوا، وفات نہیں ہوا، ان کی شہادت ہوئی، ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے۔ آخری وقت میں پیغمبر نے جب فاطمہ رو رہی تھی تو ایک بات کان میں کہی تھی جس کی وجہ سے فاطمہ کے چہرے میں مسکراہٹ آئی تھی۔ پوری حیات اور پورا مجمع جو ہے پریشان تھا کہ آخر ایسے موقع پہ صدیقہ طاہرہ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آ گئی؟ سب پوچھ رہے تھے بتائیے کیا کہا، بتائیے کیا کہا؟ کہا ہمارے گھر والوں میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کی بشارت ملی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے بابا سے ملوں گی، لہذا امت تھوڑا انتظار کر لیتی۔ فاطمہ تو جانے والی تھی، فاطمہ تو جانے والی تھی، لیکن انتظار نہ کیا گیا، دروازہ جلایا گیا اور دروازے کے نیچے سے آواز آ رہی تھی یا فضہ الیک و مزید فضہ دوڑو، میرا موضوع شہید ہو گیا، فضہ دوڑو مجھے سنبھالو۔ عزیزو، صدیقہ طاہرہ کی پسلیت ٹوٹی اور موسیقی کی شہادت ہوئی، لیکن اپنا غم بھول کر کے، اپنا دکھ درد بھول کر کے ایک مرتبہ پوچھتی ہے بتاؤ میرا امام کہاں ہے، میرا والی و وارث کہاں ہے، میرا رہبر کہاں ہے؟ فاطمہ کی پہچان ہے امامت کو بچانے کے لیے
ولایت کو بچانے کے لیے، رہبری کو بچانے کے لیے، لہذا فاطمہ اپنا دکھ درد بھول گئی اور مسجد چلی جاتی ہیں کہ علی کے گلے میں رسن باندھ کے ان کو مسجد لے جایا گیا ہے۔ اب جو منظر دیکھا تو آواز دیتی ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ ایک مرتبہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، آواز دی سلمان جاؤ فاطمہ کو روکو ورنہ عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ عزیزو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ علی کے مسائب زیادہ ہے یا فاطمہ کے مسائب زیادہ، اس لیے کہ وہ شوہر کہ جس کے سامنے اس کی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا گیا، وہ شوہر جس کے سامنے اس کی بیوی کی بصیرت ٹوٹی، منہ پہ تماچا پڑا اور بازو شکستہ ہوا، وہ شوہر کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ عزیزو فاطمہ کی مصیبت اپنی جگہ، لیکن ہائے علی کو کون سمجھائے؟ یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت یہ پتہ چلا کہ فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی تو مسجد سے دوڑے ہوئے چلے۔ مسجد و گھر میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ گھر پہنچتے